ویلکم بیک ناظرین. راجہ صاحب سے جانتے ہیں. راجہ صاحب اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس نے کہا تھا آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ بٹ اف یو ڈیسائیڈڈ آئی گو ود یو, یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا جب یہ ایران کے اوپر جنگ کی ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک بڑی اہم ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی. یہ اس میٹنگ کا میں ریفرنس کوٹ کر رہی ہوں جو میٹنگ نیتن یاہو نے جب اور اس کے جو موساد کے چیف ہیں انہوں نے بریفنگ دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, ایگری کیا تھا ایران کے اوپر جنگ کے بعد. اس کے ویری نیکسٹ ڈے جب یہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی. اب جے ڈی وینس یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. ابھی جو مجھ تک سورسز کے تھرو خبر پہنچ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگلے 2 دن کے بعد جو مذاکرات پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں موسٹ پروبیبلی اس میں وہ خود شرکت کریں. اچھا, جب ان کی شرکت کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے. انہوں نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے اور ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے. مطلب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو اٹ مینس کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جے ڈی وینس کو یا کسی اور کو وہ کریڈٹ نہیں دیں گے. کریڈٹ لینے کی جہاں پہ بات آتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کریڈٹ ہمیشہ خود لیتے ہیں. اٹ مینس سمجھا جائے کہ ایران اور ان کے مابین, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ اطلاع تھی کہ کافی حد تک معاملہ سیٹل ہو گئے تھے, بس اناؤنسمنٹ کی دیر تھی. اب وہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے, معاملات اب دوبارہ سے پبلکلی اناؤنس ہونے جا رہے ہیں. سر دیکھیں, جب مذاکرات ہوتے ہیں, جنگ ہوتی ہے, کوئی بھی چیز, تو اس میں جب انالیسس کیا جاتا ہے تو اس میں جو لیڈر, جو بھی کسی بھی طرف سے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جو نفسیاتی حیت ہوتی ہے, یعنی جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ڈیسیشن میکنگ میں, وہ چاہے وہ وار ہو. اب پاکستان چونکہ کا کردار جو ہے اس وقت ایک ثالث کا ہے اور کیپنگ ان ویو پاکستان نے اس اپنے ثالث کے کردار کو اس سے پہلے یعنی پری جو مذاکرات تھے اس ایرا میں ثابت کیا ہے, یعنی جسٹیفائی کیا کہ پاکستان کیوں ثالث تھا. اگر آپ غور کریں تو پاکستان اس ریجن کا وہ واحد ملک تھا جس نے سائیڈ نہیں لی تھی, یعنی جس نے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ایران پہ حملہ ہوا اس کی جب قرارداد آئی تو وہاں پہ بھی پاکستان نے ووٹ دیا آن دا سیم پرنسپل, اور پھر اسی پرنسپل کے اوپر جب گلف اسٹیٹس پہ حملے کی بارے میں قرارداد آئی تو پھر بھی پاکستان نے ووٹ کیا. یعنی پاکستان نے اس رول کو ون کیا تھا اپنا اور جسٹیفائی کیا تھا, اور پھر اس کو یہ سٹیج ملا تھا اسلام آباد کو, یہ اس کے نتیجے میں تھا. اب پاکستان کو فطری طور پر ظاہر ہے وہ اپنی غیر جانبداری اور اس میں بڑا محتاط رہنا پڑے گا, اور پاکستان اس احتیاط کا جو تقاضا ہے اس پہ پورا اتر بھی رہا ہے. لیکن چونکہ اب ڈسکشن ایک ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کریڈٹ ہے وہ الٹیمیٹلی پھر بھی اگر وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ ادھر بھی سپریم لیڈر خامنہئی صاحب کو ہے اور ادھر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہے. لیکن جو ایک خود سینٹر آف سٹیج رہنے کی ایک جو نفسیات ہوتی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر آپ سابق پچھلے ٹائم کی ہسٹری دیکھیں اوور آل, چاہے وہ پری الیکشن تھا, چاہے وہ پوسٹ الیکشن تھا, چاہے ان کا پچھلا ٹینیور تھا, تو اس سارے میں انہوں نے اپنے آپ کو سینٹر آف دا سٹیج رکھا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا, اور ویسے بھی فائنل جو تھا چاہے جے ڈی وینس صاحب کو انہوں نے بھیجا یا چاہے جس کو بھیجا, لیکن اس کے لیے آبویسلی جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے, جو امریکن سسٹم آف گورنمنٹ ہے, اس میں جو سینٹر آف دی ایگزیکٹو ہے اور سینٹر آف اتھارٹی ہے وہ تو پریزیڈنٹ یا ایون ادروائز بھی, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی ہوتے کوئی اور بھی ہوتا. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی وہ جس طرح ان کی ہر بات کو خود ٹویٹ کرنا اور دیگر جو ان کی ایک کریڈٹ لینا, اس کے پیش نظر بالکل یہ آپ کی یہ رائے درست ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا ڈیسیشن جو ہے, کریڈٹ تو اوبیسلی ایون ادروائز بھی ان کا ہے, لیکن اس کے ڈیسیشن کو اناؤنسمنٹ کے تھرو جو ہے وہ خود اس چیز کو لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عبدالرحمان ہے, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان خان آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبدالرحمان, ابھی مجھ تک خبر پہنچ رہی ہے, خیر سوشل میڈیا کے تھرو تو پہنچ ہی رہی تھی لیکن کنفرم نہیں تھی. ابھی جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے ہے, کہ نیو یارک پوسٹ کے حوالے سے. نیو یارک پوسٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے. اچھا, یہ جو ابھی میں نے پوائنٹ راجہ صاحب کے سامنے رکھا, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا کریڈٹ کہہ لیجئے, کوئی اچھی اناؤنسمنٹ کہہ لیجئے,
یا جس سے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل انعام کی طرف جاتے جاتے کوئی 2 سٹیپ آگے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، تو اس کے اناؤنسمنٹس وہ خود کرتے ہیں. اب کی دفعہ یہ جو کہہ دینا کہ ہو سکتا ہے کہ، یا جو خبریں مل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود پاکستان آئیں اور ٹیبل ٹاک کریں، ٹاکس کا حصہ بنیں، آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سیٹلڈ آلموسٹ ہو گئے ہیں؟ ایک فائنل ٹاک ہوگی، فائنل سیٹنگ ہوگی، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی، اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آ رہے ہیں تاکہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کر کے تو ایک اور تمغہ جو ہے اپنے سینے پہ سجا لیں. عبدالرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکی صدر اگر پاکستان آتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایرانی صدر بھی پاکستان آئیں گے، اور ایرانی صدر کی کنفرمیشن کے جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس میں جو سٹیچر ہے اس کو ہمیشہ مینٹین رکھا جاتا ہے. صدر کے مذاکرات صدر کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کسی اسپیکر یا وزیر خارجہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ بات یقیناً کنفرم کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے. جمعرات کا دن ایکسپیکٹڈ ہے، جمعرات اور ایک ہفتے کا دن، ایک جمعرات اور ایک ہفتے کا دن کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 دن ایکسپیکٹڈ ہے. جی بالکل. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور جنیوا 2 جگہوں کے نام ابھی آ رہے ہیں، لیکن ایران کمفرٹیبل ہے پاکستان کے ساتھ. ایران کی پہلی ترجیح پاکستان ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں، پلس جس طرح سے پاکستان نے ہوم ورک کیا ہے اور پاکستان نے فیسلیٹیٹ کیا ہے اور پاکستان نے اس پورے جنگ کے ماحول میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے، ایک سالس کی کریڈیبلٹی پاکستان نے اسٹیبلش کی ہے. اب امریکی صدر کی بات کر لی جائے تو ایگریمنٹ جب بھی ہوتا ہے تو وہ ایک رجیم کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ جے ڈی وینس اگر ایگریمنٹ پہ اتفاق کر لیتے ہیں، سفارتکاری کی فتح ہوتی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہی لیا جائے گا کہ ٹرمپ رجیم بیسیکلی اس جنگ سے نکلنا چاہتی ہے. عالمی جریدے ذرائع سے خبریں دیتے ہیں، ان خبروں کو 100% ایکوریٹ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جے ڈی وینس نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں. پہلے تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کافی حد تک اتفاق رائے موجود تھا اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، مگر ایران کے ساتھ 2 ایشوز تھے. پہلا ایشو ہماری ریڈ لائن تھی کہ ایران اس بات کو میک شور کرے کہ وہ کسی بھی قیمت کے اوپر جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، اور اس مقصد کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام وضع کرے ایران تاکہ وہ اس چیز کو میک شور کریں کہ کبھی بھی ایران نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں جائے گا. لیکن عبدالرحمان میرا ایک پوائنٹ ہے، عبدالرحمان یہاں پہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ایران تو آلریڈی نیوکلیئر ویپن کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، وہ تو پہلے ہی اناؤنس کر چکا ہے، ان کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے اور ان کا کوئی مائنڈ سیٹ لگ بھی نہیں رہا کہ وہ اس طرف جائیں گے. ان کے تو مطالبات دوسرے تھے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یا چیزوں کو ہائیڈ کرنے کے لیے، ہائیڈ رکھنے کے لیے، ایکچوئل جو ڈسکشن تھی اس کو ہائیڈ رکھنے کے لیے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے؟ کیونکہ نیوکلیئر تو کبھی ایشو تھا ہی نہیں ایران کا. دیکھیے پبلک کنزمپشن اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہے. امریکہ کے حوالے سے تضادات بہت زیادہ ہیں ایران کو لے کر. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دے کر حملہ کیا گیا. پھر دوسری مرتبہ جب حملہ کیا گیا تو رجیم کو خطرہ قرار دے کر ایران پر حملہ کیا گیا. اور جو تیسرا حملہ یا جس کا جواز تلاش کیا جا رہا ہے وہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے یا اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے. عبدالرحمان میرے پاس ایک خبر آ رہی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اپنے ناظرین تک بھی پہنچا دوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کے لیے انالیسس تھوڑا آسان رہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. یہ ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اگلے 2 روز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹنگ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اس میں وہ آئیں گے یا آ سکتے ہیں. اب اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں. جی اگر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں، ویسے تو یو ٹرنز کے ماسٹر ہیں، جی نو ڈاؤٹ، وہ سم ٹائمز ایک پیک پر چلے جاتے ہیں اور سم ٹائمز وہ ایک دوسری ایکسٹریم اختیار کر لیتے ہیں. ایک طرف وہ کل تک آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر اس کی ناکہ بندی کی بات کر رہے تھے، اور آج آپ دیکھیے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ امریکی صدر کی جانب سے جس طرح سے ٹکرز اب ہم چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس سے تو بڑا خوش آئند قدم ہے اور ایک بہت بڑی پازیٹیو جسچر ہے. صحیح کہ
اور یہ اسلام آباد اکارڈ کی جو بات کی جا رہی تھی اس حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان بالآخر کامیاب رہا کہ ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف چیزیں گئیں. تو یہ فیلڈ مارشل کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تاریخ میں پاکستان کی یہ کامیابی پڑھائی جائے گی, بلکہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں, ایران اور امریکہ کی ہسٹری میں بھی یہ پڑھایا جائے گا کہ اتنی بڑی جنگ تھی جو کہ تقریباً خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی, اس کی جو ثالثی میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. عبدالرحمان میں آپ کی طرف آتی ہوں, پروگرام میں وقت چونکہ بہت کم ہے. گیلانی صاحب, بڑی خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں, ابھی کی یہ خبر آ رہی ہے سامنے. ویسے تو جیسے عبدالرحمان نے کہا, میں نے بھی کہا کہ یو ٹرن کے وہ ماسٹر ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سیٹنگ تو ہونی ہے بہرحال سیز فائر کے دوران, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اسے سیف ایگزٹ بھی چاہتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, اگر واقعی پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو دوسری سائڈ کی بھی قیادت پھر اس لیول کی آئے گی, تو اب اس کا مطلب معاملہ سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل, آپ نے تو 1 گھنٹہ پہلے ہی بریک کر دی تھی, جی میں نے لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو تصدیق کیا, ویریفائی کیا, اور اس کے بعد پھر یہ چلنا شروع ہو گئے ٹرکر. تو بہت ہی زیادہ, بہت ہی بڑی, بہت ہی خوش آئند بات پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک قابل فخر اعزاز اور بہت ہی زبردست, اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہسٹری جو ہے یہ پاکستان کے نام ہوگی, اور پاکستان کی جو موجودہ امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ پاکستان کے ہاتھوں یہ معاہدہ ہو اور پاکستان ایک امن کا پیغام لے کے پوری دنیا میں ابھر رہا ہے, اور ابھرے بھارت کے جو اندر جو واویلا مچا ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سر اس میں مزید اضافہ ہو جائے, ان کو تھوڑے سے اور رونے پڑ جائے. بہرحال جی, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. آج کے پروگرام میں راجہ قمر الاسلام, حسنات گیلانی, عبدالرحمان صاحب, تینوں کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.